ماہ رمضان بہار قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت اور دن رات کی رفت و آمد میں عقل اور سوجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے قدرت کی نشانیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 190، جس کی تلاوت ابھی ملاحظہ کی۔ اس میں جو سبق ہمیں ملتے ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ کائنات پیدا کی گئی ہے، اس کا بنانے والا ہے، خود بخود پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اور دوسری بات، خلقت کائنات کا ایک مقصد ہے، یہ کائنات بے مقصد نہیں ہے۔ تیسری بات، کائنات میں تعقل اور تفکر سے خدا ملتا ہے، یعنی ہستی شناسی خود خدا شناسی کا ایک مقدمہ ہے اور ذریعہ ہے۔ کسی شاعر نے یہ بات کہی ہے کہ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورقش دفتریست معرفت کردگار۔ دنیا کی ہر شے اللہ کو پہچانواتی ہے۔ اور چوتھی بات، رات و دن کی یہ تبدیلی کوئی اتفاقی عمل نہیں ہے، بلکہ اہل نظر کے نزدیک ایک دقیق حساب و کتاب رکھتی ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ قرآن مجید آنکھ بند کر کے خدا کو نہیں منواتا، بلکہ صاحبان عقل کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اور یہی قرآن مجید کا ایک حقیقی پیغام ہے کہ جو اور دیگر کتابوں میں شاید اس طرح سے نہ ملے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ الباب جو قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا ہے، لب کی جمع ہے، یعنی خالص عقل، جس میں گمان، خیال، واہمہ پایا نہ جاتا ہو۔ اور ساتویں بات یہ ہے، چونکہ اسلام کی بنیاد عقل اور منطق کے اوپر قائم ہے، خداوند عالم کا خطاب بھی صاحبان عقل سے ہے کہ وہ غور اور فکر کریں۔ بعض تفسیروں میں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم جب اس آیت کی تلاوت فرماتے تھے تو آپ کہتے تھے افسوس ہے اس شخص پر جو اس آیت کی تلاوت کرے اور پھر اس پر غور و فکر نہ کرے۔ اور مولا کائنات نماز شب کے لیے جب اٹھتے تھے تو آپ اس آیت کی تلاوت فرماتے تھے، اور عالم یہ ہوتا تھا کہ آپ کے بدن میں کپ کپی پیدا ہو جاتی تھی۔ یہ خدا کا خوف تھا، اور اس طرح سے آپ کائنات کی نشانیوں میں اللہ کے وجود کو دیکھتے تھے، اور اس تک پہنچ کر کے پھر اللہ کی معرفت کی وجہ سے ان کے پورے تن بدن میں اس کا خوف پیدا ہو جاتا تھا۔ اللہم صل علی محمد و آلہ